بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں اکبر سرحدی صاحب۔ اکبر سرحدی صاحب علم جعفر کے معاملے میں بہت اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص علم سے نوازا ہوا ہے جو آنے والے حالات سے متعلق پیش گوئی کرتے ہیں۔ تو ہم آج اسی سلسلے میں بات کریں گے جو پاکستان میں مہنگائی کا ایشو چل رہا ہے۔ IMF کے چنگل سے پاکستان اور پاکستان کی قوم نکل نہیں پا رہی، اور جتنے بھی ہمارے ماہرین ہیں، معاشی ماہرین جتنے بھی ہیں، وہ سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور سر جوڑ جوڑ کر مشاورتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی راستہ نکل نہیں رہا، کوئی راستہ مل نہیں رہا۔ آج ہم اسی اہم ایشوز پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اکبر سرحدی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے کچھ ہمیں عنایت فرمایا ہے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں۔ اکبر سرحدی صاحب، بتائیے گا کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا ایشو چل رہا ہے، ہر فرد عام ہے یا خاص ہے، اس مہنگائی کی چکی میں بری طریقے سے پسا جا رہا ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے اپنے گھر کے نظام کے لیے، کفالت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، نجی ہوں یا جو بھی ہیں، معاملات کو چلانے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، مالی حالات بہتر ہوں گے تو سارے معاملات ہوں گے۔ آپ کے بچوں کی تعلیم ہے، آپ کے بچوں کا علاج ہے، آپ کے گھر میں مہمان ہے، آپ کے گھر کا چولہا ہے، تعلیم کا نظام ہے، کوئی بھی واٹ ایور کوئی بھی معاملہ ہے، وہ بغیر پیسوں کے تو چل نہیں سکتا۔ لیکن حال یہ ہے کہ پاکستان کے خزانے میں ہی پیسہ نہیں ہے، تو عوام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا سر؟ سر ایسا ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ جو حالات ہیں یہ کب اس میں بدلاؤ آئے گا، کب حالات چینج ہوں گے۔ تو علم جعفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو گزشتہ وقت اگر ہم دیکھتے ہیں، جو گزرا ہوا وقت ہے، جی جی، اس میں تو سمجھو کہ بہتری کے آثار بہت تھے، لیکن وہ بہتری ہم حاصل نہ کر سکے۔ لیکن موجودہ وقت میں جو علم جعفر کی روشنی میں اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ حالات سخت ضرور ہیں، لیکن آنے والے 3، 4 اور 5 ماہ میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس حالات میں تبدیلی دیکھیں گے اور کافی حد تک بہتری ہوگی۔ ابھی جو ہمارے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ابھی تو انہوں نے کھل کر، جسے انگڑائی کہتے ہیں نا، وہ انگڑائی تک نہیں لی۔ اچھا، ابھی انگڑائی لیں گے تو یہ سمجھیں کہ رستے کھلنا شروع ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے بہت جیسا زوال چل رہا ہے ایسا ہی انشاءاللہ عروج بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اکبر سرحدی صاحب جو بات کی کہ انگڑائی نہیں لی ابھی تک، یا انگڑائی لی ہے تو اس طرح فل مطلب اپنی جوبن میں آ کے نہیں لی، جوبن میں بیدار نہیں ہوا۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیدار نہیں ہوئے، جاگے نہیں، ابھی تک جاگے نہیں ہیں۔ تو کب جاگیں گے وہ؟ کیوں غفلت کی نہیں سو رہے؟ مطلب کہنے کا نہیں، غفلت کی نیند نہیں ہے سر۔ ابھی جو ہمارے مثال ایک حکمران آئے ہیں نا، ابھی تو پہلے ان کے جتنے معاملات تھے ان معاملات کو انہوں نے کنٹرول کیا، صحیح، ٹھیک ہے نا، ان معاملات کو کنٹرول کیا، اور آگے پھر وہ باہر دیکھیں گے کہ ہمارے باہر کے کیا معاملات ہیں۔ اس میں اگر ہم کہیں جی، آصف علی زرداری صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھا، شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف بھی، جی جی، ٹھیک ہے نا، یہ سب ایک ایک کر کے جنہیں اپنا یہ سمجھیں کہ رول پلے کریں گے۔ اب وہ رول پلے اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے، نہیں کر پا رہے۔ اور یہی پوزیشن جیسے بھی حالات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے حالات بدلیں گے اور وہ یہ سب کچھ کر بیٹھیں گے اور کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو جو نہیں کر پا رہے، یعنی کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے؟ رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے سر۔ اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ دیکھیں، ستارے اور علم جعفر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر ایک ہفتہ آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اس میں 1 یا 2 دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ موجودہ جو وقت ہے، اگر علم جعفر کے روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کافی بدلاؤ نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں۔ موجودہ وقت جنہیں ٹھہرا ہوا ہے، آنے والا وقت جو اس میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور بہتری نظر آ رہی ہے۔ اب بہتری کس طرح سے ہوگی؟ بہتری ظاہر ہے مہنگائی اور دیگر معاملات کو ذرا کور کیا جائے گا تو بہتری آئے گی۔ اور اس سے دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حکمران ایسے ہیں، نہیں، حکمرانوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو برا بھلا مت کہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ دیکھیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔
کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا موقع تو دیں نا. قوم اور ملک کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا عزم کیا ہے؟ عزم کیا ہے؟ یہ چیز مین چیز یہ ہوتی ہے. ہم اس چیز پہ جاتے نہیں نا. اگر ہمارے گھر میں آٹا ختم ہوتا ہے ہم گالی دیتے تھے لیڈروں کو. ہاں یہ بات تو ہے، عوام کا غصہ تو باہر نکلتی ہے. اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر مثال آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی حد تک ہے، میرے جو ہیں میرے پیچھے 50 اور لوگ ہیں. یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو ان سب کو کور کرنا ایک ساتھ ممکن نہیں. اب علم ظفر بتاتا ہے کہ کور کریں گے، آگے جا کے کور کر لیں گے، اس کو کنٹرول میں لے آئیں گے اپنے. یہ 3-4 سال لگیں گے، مطلب یہ حکومت کا جو ٹینیور ہے پورا لگے گا. یہ سر مجھے 3 سال لگ رہے ہیں. 3 سال لگ رہے ہیں، یعنی کہ چوتھا سال جو ہے کہ مطلب پاکستان بہتری کی طرف چل پڑے گا یا بہتری آ چکی ہوگی؟ بہتری کی طرف جائے گا. جتنے جمپ رستے میں آ رہے ہیں ان کو کراس کرتا ہوا جائے گا. اچھا، جتنے تو ہم کیا مطلب کہیں کہ یہ ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے یا ایک فلاحی ریاست پوری دنیا کے لیے پورے اسلامی ممالک کے اندر ایک مقام حاصل کرنے جا رہا ہے یا لیڈ کرنے جا رہا ہے؟ مقام حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی مقام حاصل کر لے گا. لیڈ کرے گا پاکستان انشاءاللہ. پورے اسلامی دنیا میں یا ساری پوری دنیا میں؟ نہیں سر، اسلامی حوالے سے اسلامی ممالک کے جتنے بھی ممالک ہیں سعودی عرب سمیت. جی یعنی کہ سعودی عرب کی بھی قیادت پاکستان کر رہا ہوگا. ہاں، اس کے ان کے مشورے جو ہیں ان کی رائے سے چل رہے ہوں گے یہ سب. وہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں پاکستان کی مشورے سے چلیں گے. جی، ان سے مشورہ لیا کہ چلیں گے، ان سے مشورہ لیں گے، ان کو مشورہ دیں گے. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں اکبر سرحدی صاحب، اور یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ علم جعفر کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی نوازا ہوا ہے علم جعفر سے، اس تجربے کے بنیاد پر ان کی جتنی بھی اوپینینز ہوتی ہیں، جتنی بھی پیش گوئی ہوتی ہے، بہت اتھینٹک ہوتی ہیں. اور اس کی دلیل میں آپ کو یہ دوں کہ یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے کہ یہ انتخابات کس طرح سے ہوئے، ان کے نتائج کس طرح سے آئے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے. لیکن اکبر سرحدی صاحب نے اس انتخابات سے پہلے، پولنگ سے پہلے، ابھی کمپین سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے. جب یہ نواز شریف صاحب باہر تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے، یہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. اور ساتھ میں یہ پریڈکٹ بھی کی تھی، یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بنیں گے. تو آپ نے یہ بہت اہم بات کی ابھی کہ پاکستان اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا. ناظرین یہ بہت زبردست ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے، اور یہ زبردست اور خوشخبری ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے خوشخبری ہے. اور میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اور عزیز، انشاءاللہ اور رحمان، آنے والا جو وقت ہے پاکستان کا ہے، پاکستان کی قوم کا ہے. بس ہمیں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے اپنے پاکستان کی سرزمین کو اپنے گھر کی طرح دیکھیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. یہاں پر ہم جو بھی کام کریں، دفتر میں کریں یا اپنا ذاتی کاروبار کریں، مکمل ایمانداری سے کریں. ہمارے لائق تو یہی ہوتے ہیں نا اکبر صاحب، ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہماری حد تک ہے، جس پر ہم اپنے معاملات کو نافذ کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم ایمانداری سے کام کریں. ایمانداری سے کام کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں. جی ہاں، کہ ہم ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور ہم اپنی جفاکشی، اپنی محنت اور اپنے ایمان کی بدولت کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں صف اول میں شامل ہوگا. تو ناظرین اسی طرح کی مزید دلچسپ تبصرے، تجزیے اور پیشگوئیاں اور بریکنگ نیوز آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے. آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز دیں، تعمیر تنقید کریں، تاکہ ہم ہر آنے والی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.